बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, नवाबजादा जाम जुल्फ़िकार साहब, MNA जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सूबाई असम्बली सिंध के MPA जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, टाइगर फोर्स के लोग, बैतुस्सलाम वॉलंटियर्स, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। बारिशों से जो नुकसान हुआ तो वो उसके हवाले से ये मैं मशकूर हूँ गवर्नर इमरान इस्माइल साहब का और जिन इदारों का मैंने नाम लिया कि उन्होंने इस बात का एहतमाम किया है कि आप सब लोगों तक वो चीज़ें पहुँच जाएं ताकि ज़्यादा परेशानी भूख के हवाले से और चीज़ों के हवाले से ना हो। यहाँ पर जाम साहब ने भी ज़िक्र किया कि हालात की ख़राबी और सिंध के अंदर, पूरे सिंध के अंदर जो बारिशों की वजह से जिस तरह हुकूमतों को काम करना चाहिए था उससे कम हुआ। दूसरे, उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि जिन जगहों से तेल और गैस निकलती है उसकी रॉयल्टी का भी बंदोबस्त और उसको जिस तरह से बांटा जाता है वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो हुकूमत बनी फेडरल गवर्नमेंट, ये तो आई इसी बुनियाद पर कि लोगों को इंसाफ मिले। ये आई इसी बुनियाद पर कि बेईमानी ख़त्म हो। और मेरा ख़्याल ये है कि इसी कोशिश और यही याद दहानी यहाँ के अकाबरीन भी मुझको फिर कर रहे हैं कि इसका एहतमाम ज़रूर किया जाए, क्योंकि जब तक अवाम उन्नास का ख्याल नहीं रखा जाता, जब तक भलाई निकालने वाले कुछ और हों। असल तो काम ही यही होना चाहिए सरकार का कि जो टैक्स लेती है सबसे, उसके अंदर फिर वो वापस आकर वो एहतमाम करे कि हर शख्स को रोज़गार मिले। अगर किसान और मज़दूर है तो उसके हुकूक़ का ख्याल रखा जाए, उसका इस्तेहसाल ना हो और रोज़ी सबको मिलती रहे। तो मैं समझता हूँ कुछ खुशखबरियाँ भी हैं। एक खुशखबरी तो मैं आप में से बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि आप मास्क पहने हुए हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मुकाबला आप लोगों ने किया और नतीजा ये हुआ कि उससे जो हालात की ख़राबी होनी थी, जो दुनिया भर में हुई, मईशत तबाह हो गई, लोग बेरोज़गार हो गए, लोग भूखे हो जाए, और ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बॉर्डर के मशरक़ी तरफ ही आप देखें तो हिंदुस्तान के अंदर जो हाल हुआ, जो मज़दूरों को बेरोज़गार करके कह दिया गया कि तुम अपने घर जाओ, चप्पलें नहीं हैं, जूते नहीं हैं, हमें फ़िक्र नहीं, पैदल जाओ, बसें नहीं हैं, रेलवे बंद हो गई, हमें फ़िक्र नहीं है, तुम जाओ। और वो बेचारे कई कई रोज़ पैदल चलते चलते औरतों ने, मेरी वहाँ औरतों ने जो हामिला थीं, उन्होंने रास्ते में बच्चे जन्म दिए। और ये जुल्म वहाँ पर हुआ क्योंकि ये अशराफिया या वो कह लें जो अमीर और रईस लोग हैं, उनकी पॉलिसी बनती है कि भाई हमारे पास तो पैसा है, हम तो खा सकते हैं, 1-2 महीने बैठकर, 3-4 महीने बैठकर, हमें उस गरीबों की फ़िक्र नहीं है। मगर अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर कि जिन लोगों को आपने मुंतखब किया, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें बेरोज़गारी कम रही। आपकी हमारी इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, हमारे चीज़ें जो सनतें थीं वो चलती रहीं, लोगों के अंदर बीमारी फैली मगर आप लोगों ने एहतियात की। टीवी ने, उलमा ने मसाजिद के अंदर भी एहतियात करने को कहा, और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान दुनिया के सारे ममालिक में सबसे ज़्यादा कामयाब है। पहली मरतबा मेरी ज़िंदगी में, और मैं पैदा हुआ था पाकिस्तान बनने के बाद, पहली मरतबा मेरी ज़िंदगी में हमेशा ये ख़बरें आती रहीं कि बहुत बुरा हाल है, ये है, वो है, कोई नहीं सीख सकता, हम ऐसे हैं। पहली मरतबा दुनिया ने ये कहना शुरू किया है कि अगर इस मामले में किसी मुल्क से सीखना है तो पाकिस्तान से सीखो। अच्छा, ये कामयाबी आपके बगैर नहीं थी, क्योंकि आप ही ने तो रोका, आप ही ने तो ये एहतियात की, आप ही मेरे भाई आज भी मास्क पहने बैठे हैं। तो मैं आपसे एक तो ये गुजारिश कर लूँ कि हमने अपने ऊपर जिस मुसीबत को रोका है वो अपनी मेहनत से रोका है।
آپ کی قیادت کے اچھے فیصلوں سے روکا گیا ہے، جس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کہا گیا، اور اللہ کی مدد سب سے بڑی۔ مساجد کے اندر میں ابھی بھی کہیں بات کر رہا تھا، مساجد کے اندر یہ اہتمام ہم نے کیا کہ تراویحیں چلتی رہیں، سارے دنیا اسلام میں مساجد بند ہوئیں۔ ہم نے یہ اہتمام کیا کہ لوگوں کو ہدایت کر دی جائے، لوگ خود ہی عمل کریں گے، کوئی فوج اور پولیس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مساجد کے اندر اہتمام کیا جتنا بھی کیا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے یہ مان لیا کہ مسجد سے نہیں چلا یہ معاملہ، مسجد میں لوگوں نے احتیاط کر لی۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ کسی چیز پر انگلی نہیں رکھ سکتے تو پھر انسان مجبوراً کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، یہ اللہ نے آپ کی مدد کی ہے۔ تو ایک مشکل سے ہم نکلے تو پھر بارشوں کی مشکل آ گئی، اور بارشوں کے اعتبار سے سیلاب کی کیفیت بڑھ گئی۔ اور یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ سندھ کے ہر حصے سے آواز اٹھی، مگر کبھی کبھی میڈیا، شہری میڈیا ہوتا ہے تو وہ کراچی کے حالات پر زیادہ بحث رہی۔ تو کراچی کے لوگوں نے، جو سندھ کا حصہ ہے، ان لوگوں نے کہا جی کراچی یتیم ہے، کراچی لاوارث ہے، کراچی کوئی فکر ہی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر جب بھی پرائم منسٹر نے یہ کہا، گورنر صاحب نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ کوئی لاوارث نہیں ہے، سارے سندھ کی فکر کریں گے۔ ابھی بھی یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ یہ احساس جنم پا رہا ہے۔ تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ بیٹھ کر اب سندھ کے اندر جو حالات، پورے سندھ کے اندر، کراچی کے باہر، میں احتیاط کر لوں تو کبھی کبھی الفاظ کے بیچ میں سے باتیں پکڑ لی جاتی ہیں، تو میں تو عادی ہوں، اتنے دورے آپ بھائیوں کے ساتھ میں نے کیے ہیں پورے سندھ کے، کراچی کے باہر، کہ میں واقف ہو گیا ہوں کہ اس کے اندر بھی احتیاط کی جائے۔ تو کراچی کے باہر باقی سندھ کے اندر جو مسائل ہیں، تو پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ یہ اشتراک کے ساتھ اس پر طے کر لیا جائے گا اور ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو گیس کی رائلٹی کا اور تیل کی رائلٹی کا ذکر ہوا، اور ایک یہ کہ آپ تک وہ مدد پہنچے جب مشکل وقت میں آئیں۔ وہ مدد کورونا وائرس کے زمانے میں بھی پہنچی، احساس پروگرام کے تحت، بہت بڑی بات ہے، 1,69,00,000 خاندانوں کو پہنچی، بغیر کرپشن کے پہنچی، بغیر بے ایمانی کے پہنچی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اپنی پارٹی کو دیا یا کسی پارٹی کو دیا یا خراب انداز سے دیا، اور یہ 200 ارب سے زیادہ کی رقم ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوا۔ دیکھو ایک غریب ملک، وہ بھی اپنی کمر پر پتھر باندھ کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر جب کام کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے مودی صاحب کو کہا کہ دیکھو تمہارے یہاں حالات خراب ہیں، ہم سے یہ جو احساس پروگرام کے خد و خال ہیں، یہ ہم سے سیکھ لو تاکہ تم اپنے یہاں بھی آبادی کا خیال کر سکو۔ تو 1,200 روپے جس انداز سے گئے تو 1,69,00,000 خاندانوں میں گئے۔ اس کا مطلب ذرا سا آپ 12,000 روپے، اس کا مطلب ذرا سا آپ اس کا تجزیہ لگائیے کہ سارے پاکستان میں تقریباً اگر ایک خاندان میں 6 افراد تھے تو 1.5 کروڑ یا 1,70,00,000 خاندانوں کو آپ ذرا سا 6 سے ضرب دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 60% انسانوں کو پاکستان کے اندر یہ مدد پہنچی، جس نے لکھا، جس نے کہا، پہنچی۔ ایک چھنی اچھی بنائی جس کے اندر غلط نہ جائے، جس کے اندر یہ نہ ہو کہ ایک خاندان کے اندر 10-12 لوگوں کو مل جائے، ایک خاندان میں گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں جب حکومت اور عوام کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جب آپ کے خاندان کے اندر کوئی بیمار ہو اور سب خاندان اس کی فکر کر کے، بالکل اسی طرح سے کہ آپ کے خاندان کے اندر کوئی بھوکا ہو تو سارا خاندان مل کر اس کی مدد کرتا ہے، تو اسی طرح سے ریاست میں، یعنی حکومت میں، یعنی حکمرانوں میں، اور ہمارے غریب عوام کے اندر اگر وہ مضبوطی قائم ہو، جس کی دنیا فکر نہیں کر رہی، ہندوستان فکر نہیں کر رہا، کہتا ہے ٹھیک ہے جو روزی ختم ہو گئی، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہاں کا جو حال دیکھیں، اور پاکستان سے جب ترقی یافتہ ممالک سیکھنا چاہتے ہیں وہاں کا حال دیکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ یہ جو ڈیمانڈ یہاں پر رکھی گئی ہے، میں اسلام آباد جا کر اس بات پر مصر ہوں گا کہ انصاف کا کوئی متبادل نہیں ہے نا۔ اگر وہ رائلٹی جو گیس اور تیل کی ملتی ہے، اگر اس کے اندر ایم پی ایس سے مشورہ نہ لیا جائے تو یہ تو ظلم ہے نا۔
اس کے اوپر تو حکومت کو فکر کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہاں جو آج یہ ریلیف کے چیزیں دی گئی ہیں، یہ سارے سندھ کے اندر گورنر صاحب نے اس کا اہتمام کیا ہے، پنجاب کے گورنر نے اس کا اہتمام کیا ہے، یو اے ای نے اس کا اہتمام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جاری ہے. یہ ایک ٹوکن کیفیت تھی، ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی کہ کم سے کم آپ سے بات ہو. اور انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی حصہ سندھ کا لاوارث نہیں ہو سکتا، نہیں رہ سکتا. پورے سندھ کے حقوق کے اہتمام، حقوق دینے کا اہتمام حکومت کو کرنا پڑے گا. گورنر صاحب کا دل بھی اسی میں لگا ہوا ہے، پرائم منسٹر صاحب کا دل بھی اسی میں لگا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی فیڈرل گورنمنٹ اگر مل کر کام کرے گی تو حالات میں یقینی بہتری آئے گی. اگر یہ کسی بنیاد پر نہیں ساتھ چلیں گے تو لہٰذا وہ ریلیف بھی اس میں کسر رہ جائے گی. تو میری اپیل یہ ہے، ایز فیڈریشن کا ذمہ دار، ایز سارے صوبوں کا ذمہ دار، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، مگر میرے پاس پاکستان کی ذمہ داری ہے، میرے پاس ہر فرد کی ذمہ داری ہے، پارٹی سے بالاتر ذمہ داری ہے. یہ دوسری بات ہے کہ جس پارٹی سے میں آیا ہوں اس پارٹی کی جد و جہد اور محنت میں تو میرے جوتے گھسے، میرے پسینے نکلے، میں نے محنت کی. تو وہ فلسفہ انصاف کا، کرپشن سے آزادی کا فلسفہ تو میرے روح میں رہے گا. تو لہٰذا میں مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرتا رہے اور حکومت بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھائی چارگی کا رشتہ کا اہتمام رکھے گی. السلام علیکم.